اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ یا ایہا المزمل، اے کملی میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، یعنی آدھی رات یا اس سے کچھ کم۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے کچھ زیادہ قیام کرو اور قرآن کو اچھی طرح ٹہر ٹہر کر پڑھا کرو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم عن قریب تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس پر زیادہ بھاری ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، تو وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا اسی کو اپنا کارساز بنا لو۔ واصبر على ما يقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور جو وہ باتیں کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور خوبصورتی سے ان سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بڑی زبردست آگ ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مہیلا، اور جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کی ڈھیر بن جائیں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہوگا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، پھر ہم نے اسے سخت پکڑ میں لے لیا۔ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، اگر تم بھی ان رسول کو نہ مانو گے تو اس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دیتا ہے۔
السماء منفطر به كان وعده مفعولا، جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کرتے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه، اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کریں گے اور بعض اللہ کی راہ میں لڑیں گے، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بہت عظیم پاؤ گے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ان اللہ غفور رحیم، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ رات کو تہجد کے لیے اٹھو، کچھ حصہ کھڑے رہو، چاہو تو تھوڑا زیادہ یا کم کرو، اور قرآن کو ٹہر ٹہر کر بہترین انداز میں پڑھو۔ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی عبادت کے ذریعے مضبوط روحانی طاقت عطا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم آپ پر ایک بڑا اور بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، یعنی قرآن عظیم ذمہ داری والا پیغام ہے، اسے اٹھانے کے لیے عبادت اور صبر کی ضرورت ہے۔ رات کو عبادت کرنا دل کو زیادہ مضبوط کرتا ہے اور اس وقت قرآن کا اثر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دن میں مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے رات کی عبادت ایمان اور روح کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے۔
ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، پوری توجہ اللہ کی طرف کر لیں۔ اللہ ہی مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی کارساز نہیں، اسی پر بھروسہ کریں۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی نصیحت فرماتا ہے کہ کفار جو مذاق کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، ان کی فکر نہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان جھٹلانے والوں سے خود نمٹ لوں گا، آخرت میں اس کے لیے سخت پکڑ، آگ اور ایسا عذاب ہوگا جو برداشت کرنا مشکل ہوگا۔ جیسے فرعون کے پاس رسول موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور اس نے انکار کیا تو اسے سخت عذاب ملا، اسی طرح جو لوگ اس نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں گے وہ بھی اللہ سے نہیں بچ سکتے۔ اگر تم ایمان نہ لائے تو اس خوفناک دن سے کیسے بچو گے جس کی ہولناکی بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گی۔ آسمان پھٹ جائے گا، یہ سب کچھ اللہ کے وعدے کے مطابق ہوگا۔ یہ ساری آیات نصیحت ہیں، جن کا دل چاہے اللہ کی طرف آنے کا راستہ اختیار کرے۔ یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر رات کی عبادت کا بوجھ ہلکا کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ تم پوری رات کھڑے نہیں رہ سکتے، کچھ بیمار ہوں گے، کچھ سفر میں ہوں گے، کچھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اس لیے تہجد فرض نہیں بلکہ آسان رکھا گیا ہے۔ قرآن میں جو آسان ہو پڑھ لیا کرو اور پابند کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، نیکیاں آگے بھیجو، وہ اللہ کے ہاں بہترین اجر کے ساتھ ملیں گی، اور ہمیشہ استغفار کرتے رہو۔ آخر میں اللہ اپنی رحمت کا اعلان کرتا ہے، اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ سورۃ المزمل کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ سکھانا ہے کہ اللہ کا پیغام اٹھانے کے لیے عبادت، صبر، ذکر، بھروسہ اور اخلاق کی ضرورت ہے، اور آخرت کے خوف سے انسان اپنے آپ کو سنبھالے۔